بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, اور اس وقت ہم یہ حاجی محمد نواز گوندل صاحب کی ٹک شاپ جو ہے اس پر کھڑے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ یہ جو کریانہ سٹور ہوتے ہیں, جنرل سٹور ہوتے ہیں, خرید و فروخت کا جو عام سامان ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. تو ایسا بھی خیر یہ ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں, یہ بھی تجربہ کرتے رہتے ہیں, تجربہ کار بھی ہیں. تو بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے سے مہنگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ راجہ صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہانے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں سے روزی لیں. کبھی کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں کبھی کوئی, لیکن مہنگائی سمجھ نہیں آنے دے رہی کسی کا. تو اس لیے ہم ابھی اس تجربے میں لگے ہیں کہ شاید وہ چیزیں مہنگی ہیں یہ کوئی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ بھی آ کے مجھے حالات کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ ایک چیز لینے جاؤ نا, ابھی صبح لینے جاؤ تو اس کو شام پہ لینے جاؤ تو اتنا اس سے 200-300 مطلب اس چیز سے زیادہ 200-300 روپے اس چیز کا جو فرق ہے زیادہ مل رہی ہوتی ہے, زیادہ مہنگی ملتی ہے. ہاں یہاں پھر وہ یہ چکر ہے کہ جو اپنی کوئی مرضی کر رہے ہیں, یا پھر وہ پیچھے ہے معاملہ. معاملہ تو ہے پیچھے کیا پیچھے معاملہ پھر یہی ہے کہ گورنمنٹ ہی ہے, کوئی احتیاط نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کوئی اس دے متعلقہ مطلب کوئی سہولتاں اپنی مطلب تاجر چھوٹے تاجران بڑے مقصد ہے وڈے تے وڈے ہی نا, انہاں دے تے ٹرک لگے ہون گے یکدم جے کلو پیچھے ودھ رہی ہے تو پھر تو وہ لکھاں چ جا رہے ہیں. ہاں لیکن ان کے لاکھوں کے پیچھے ان سے پوچھے وہ بھی اسی طرح ہی رو رہی ہے. حکومت سے پوچھے تو وہ بھی رو رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, ہماری اکنامکس بہت خراب ہے, اقتصادی حالت بہت خراب ہے. راجہ صاحب اس ٹائم یقین کریں کہ مشکل ہو گیا. سانپ کے منہ سے بھی نوالا چھین کے جانے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوتی, اتنا مشکل ہو گیا. نہیں اچھا جب یہ لوگ خرچات معاملات گھر کے خرچات, کیونکہ وہ جی مسئلہ یہ ہے نا جب ہم مہنگائی ہوگی تو گھر سے ہی شروع ہوتی ہے نا, وہاں کی چیزیں بھی لانی پڑیں گی. پھر بے لگام ہی ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے پاکستان کو جو ہے نا ترقی دے. اور اچھا یہ بتائیں جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ مختلف چیزیں خریدنے کے لیے, تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے سے مہنگی ہوتی ہے. جب وہ پہلے سے مہنگی ہوتی ہے تو جس طرح آپ خفا ہوتے ہیں, تو کیونکہ یہاں پہ بے شمار گاہک آتے ہیں, آپ کا ایک مالک کا اور گاہک کا تعلق ہوتا ہے دکاندار کا, تو کیا لوگ آپ کے ساتھ بھی غصے میں ہوتے ہیں, آپ پر برستے ہیں, یا کیا کہتے ہیں کہ بھائی کل یہ چیز اتنے کی تھی یا یہ اتنے کی ہے؟ ظاہر ہے وہ تو کلپتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے تو پھر وہ لائی ہوتی ہے, ہم نے تو پھر وہی دینی ہے. اچھا کوئی اپنے پاس سے تو کوئی بھی نہیں اتنا کوئی مالدار یا اتنا کوئی, پھر گورنمنٹ ہی ہو سکتی ہے اپنے پاس سے کوئی کر لے, لیکن ہوتا نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پچھلی حکومت کر گئی اگلی کر گئی. اچھا یہ پچھلی حکومت کا قصور ہے؟ قصور ہے ایک دوسرے سے نا, جن کو محبت سے لوگ سامان لے جایا کرتے تھے, اب کوئی بھی محبت سے نہیں لے کے جاتا جی, نفرت کی نظر آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کیونکہ ہے جو پیسے ہی نہیں پلے, اندر سے لوگ غصے میں ان کے اندر ایک غصہ ہے, مطلب اپنی وہ جو خواہشیں ہیں یا ضرورتیں وہ پوری نہیں کر سکتے. ایک چیز پہ نا ایک چیز پہ بحث ہو جی, وہ حالات پیدا ہو گئے, ورنہ اچھا ایسا نہیں تھا. اس حکومت کا قصور ہے پچھلی حکومت کا قصور ہے؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اگر پچھلی حکومت بھی ہوتی تو کچھ ہمیں دے جاتی تو اسی کو ووٹ پڑتے رہتے نا. وہ بھی غلط آئے, یہ بھی غلط آئے, آگے بھی غلط ہی ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. یہ کوئی بے لگام کس کو کہا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بے لگام ہو گئی ہر چیز, کوئی کسی کی لگام نہیں ہے. کیا بھائی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے جو تھے وہ بھی غلط ہیں, یہ بھی غلط ہے, آنے والے بھی غلط ہیں, اور غلطی ہو گئی کی بات ہوگی نا. اور بے لگام ہے, مطلب جیسا بے لگام گھوڑا ہوتا ہے, ان کا مقصد ہے کہ ہم لوگ بے لگام ہو چکے ہیں, باتیں بڑی بڑی ہیں, اپنے مفاد ہیں, اپنی ضرورتیں ہیں, کرسی کی جنگ ہے, ان چیزوں کے جھگڑے ہیں, اور اس میں ملک کی عوام پس رہی ہے. لیکن یہ بھی عوام ہے جو ان کے پاس لینے کے لیے آتے ہیں, وہ بھی عوام ہے. تو بہت مشکل ہے, بہت دشواری ہے.
تو میں نے کہا تھوڑا سا ہٹ کر ایک دکاندار، کیونکہ دکاندار کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہاں دکان پر ہی تو اکثریت لوگ آتے ہیں، اور دوسرا آئی صاحب سے پھر کبھی بات کریں گے، آئی صاحب کیونکہ ساتھ ریسٹورینٹ چلاتے ہیں، تو اس میں آپ کا وہ جو روٹی کا مسئلہ ہے، جی جی اب عوام ہے اس کو بھی روٹی سستی چاہیے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں روتے ہیں ہمیں آٹا مہنگا ملتا ہے، جب ہمیں آٹا مہنگا ملے گا تو ہم روٹی کس طرح سستی ہم روٹی جو ہے نا مہنگی کرنے والے تھے، 20 روپے کی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے خود بھی کر دی جی میں جب جاتا تھا لوگوں کو بولتا ہے ایسا کیوں کیا آپ نے، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب آٹا یہ حال ہو گیا۔ شکر ہے الحمدللہ، ایک بات پہ میں اگلے دن وہ کالج چوک میں بھی دھرنا ہوا، کہ دھرنا نہیں یعنی کہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے، جب ایک صدر ہے تو اس کو تو لوگ بولیں گے، ان کی ہوتی ہے کہ چلو یار ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو، تو اس لیے ہم نے اعلان کیا بھی ہم 3 دن میں آپ کو جواب سوال دیتے ہیں۔ شکر ہے گورنمنٹ نے پھر وہ آٹا تھوڑا سا سستا کیا، ہمیں بھی سانس ملا، ہم نہیں چھیڑنا چاہتے کسی بات کو، لیکن مجبوراً ہمیں بھی، ہم جو جن کے منتخب کیے ہوئے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں نا یار تم کس لیے ہو، پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ بھی تو ہمارا دیکھے نا بھائی یار، ان کا جو ہے نا ہم جو چیز دے رہے ہیں وہ یہ اپنے پاس سے 5-4 روپے یا 1-2 روپے بھی چیز مہنگی کس طرح دے سکتے ہیں اپنے پاس سے، ان کی تو بچت چلی جائے گی، اتنا ہی کاروبار ہے، نہ تو ہماری حکومت ہے، نہ ہمارا کوئی ٹول ٹیکس آتا ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی اور کوئی ٹرک چلتا ہے، نہ ہمارا کوئی سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے لائسنس دینے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے ان کے ٹیکس دینے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے بجلیوں کے بل دینے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کرائے دینے ہوتے ہیں، اس میں ملازم ہم جو رکھے ہیں ان کے گھر چلانے اللہ چلاتا ہے، ہم لوگوں نے مطلب ہے ان کو فورڈ کرنا ہوتا ہے، اس میں بہت معاملات ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں جو ہے نا ہاں بڑی مچھی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہے اور کچھ نہیں دے۔ آخر میں صاحب نے جو ایک بات کی کہ ہمیں آخر ان لوگ مطلب یہ یونین کے صدر ہیں ریسٹورینٹ اینڈ ہوٹل ایسوسیشن کے، اس طرح جو مختلف یونین یہاں ٹیڈ کے سینٹر کے ہوتے ہیں دوسرے، تو وہ دیکھیں ان کے اندر ایک سوچ ہے کہ ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے چاہے جس طرح بھی ہے، تو ہمیں وہ جو چاہتے ہیں ہمیں تو پھر کچھ کرنا ہے، لیکن جو سرکار اور حکومت منتخب کرتے ہیں اور جو اس میں منتخب ہوتے ہیں ان کو عوام کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، ان کو عوام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے پتہ نہیں بے بانگ اور کیا دعوے کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد جب ایوانوں میں جاتے ہیں تو لوٹ مار مچاتے ہیں اور عوام کو لوگوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ان کی طرح احساس کریں، وہ بھی منتخب ہو کر جاتے ہیں تو اپنا انتخاب جو ہے اس کو بہتر ثابت کرے، عوام کا خادم بنائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راج الافکار علی۔